اب قرآن کا یہ کہنا ہے کہ وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ ان جو کی ہو ضمیر آیا ہے عابر نا، دوسرا ہو آیا ہے، یہ پروناؤن ہے جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوا. تو ناؤن کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ناؤن تھے، اور پروناؤن ہے ہو، کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سے مراد وما قتلوہ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں روح بھی تھا اور جسم بھی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، تو روح اور جسم دونوں تھے نا؟ قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا. کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم دونوں تھے نا؟ قتلوہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا اسی آیت میں پھر وبا قتلوہ یقیناً. ہاں، تو اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کو دو دفعہ انشاءاللہ ایک ہی یہ بات پر. تفسیر کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے اس لفظ کو، جسم والا معاملہ کلیئر کریں، پھر تفسیر دیکھتے ہیں. وہ رفع کیا کسی ایک چیز کا. ابھی رفع کی بات نہیں، پیچھے دیکھیں نا، ہو ضمیر ہے میرے بھائی، رفع ہو، تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ پروناؤن تھا نا وہاں بھائی. بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے، بلکہ اللہ نے رفع کیا، کس کا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام میں، تو اس عیسیٰ علیہ السلام سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں کہ ایک کوئی چیز ہے؟ دونوں. دونوں ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے رفع کس کا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جسم اور روح دونوں کا. جسم اور روح. کیوں؟ اب دیکھیں، اب اگلی بات ہے بھئی، روح ہو نہیں سکتی تھی، کیوں؟ نہیں. بھئی ناؤن عیسیٰ ہے، تو پروناؤن ہم روح کیسے، پروناؤن کو تو عیسیٰ کی جگہ تو کر سکتے ہیں، روح کی جگہ کیسے لے کے جائیں؟ پیچھے تو روح کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ایک یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کی آیت کا تسلسل ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل نہیں کیا تو وہ روح اور جسم دونوں ہیں. صلیب نہیں دی، وہ روح اور جسم دونوں ہیں. وما قتلوہ یقیناً، ان کو یقیناً قتل نہیں کیا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ روح اور جسم دونوں ہیں. اگر اللہ ویسے ہی فرما دیتا نا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے درمیان میں اتنا گیپ آتا نا، جتنا گیپ تھا، تو شاید مرزئی کو جو بات کرتے تھے نا، ان کی بات کچھ سمجھ میں، حالانکہ پھر بھی ان کا سینس نہیں بنتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو یہ جو بھی دجل کرنا چاہتے ہیں نا، سمجھ آ گئی بات؟ جی. اب یہ اس آیت کی بات ہے. چلے آپ کا ساتھ جو سوال آیا وہ بھی کلیئر ہوا. اب ایک چیز ہے، ابھی طالبو
اللہ، بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا. تو رفع ہے فعل، اس کے ساتھ آگے الہ ہے کہ الہ ہے پریپوزیشن. اور سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پریپوزیشن کیا ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھ. ابھی بتاتا ہوں. پریپوزیشن یہ ہوتی ہے، آپ انگلش میں کہتے ہیں پاس. جب میں نے پاس کے ساتھ آن لگایا نا، یہ آن پریپوزیشن ہے، تو معنی بدل گیا نا پاس کا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں پاس تھرو، اوکے. معنی بدل گیا. ٹھیک ہے. یہ جو تھرو ہے یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن. اگر میں کہوں پاس بائی، معنی بدل گیا. ٹھیک ہے. جو بائی ہے یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن. پریپوزیشن ہے. بالکل. رفع ہے فعل، الہ کیا ہے؟ پریپوزیشن. پریپوزیشن. ٹھیک ہے میرے بھائی، جب فعل کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے نا، میں نے آپ کو بھی 3 مثالیں دی. معنی فعل کا بدلتا ہے، جو پریپوزیشن ہے اس کا معنی معین کرتی ہے، معنی کو متعین کرتی ہے. ٹھیک ہے. پریپوزیشن پورے قرآن پاک میں رفع فعل، رفع ورب کے ساتھ الہ پریپوزیشن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی. یہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قتل کی نفی کر کے رفع کیا ہے. پورے قرآن پاک میں الہ پریپوزیشن پورے قرآن پاک میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور فوراً ساتھ ہی رفع کا ذکر آ گیا. جو ہی قتل کی نفی کی ہے ساتھ ہی رفع کا ذکر آ گیا. اور یہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پورے قرآن پاک میں کسی اور کے لیے. عرب کے ساتھ یہ پریپوزیشن ہی نہیں ہے، پریپوزیشن ڈیفرنٹ ہے، تو یہ مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے ابھی آپ نے انگلش کی مثالیں دی ہیں، وہ جو مطلب ہمیں پتہ چلے ہیں پاس بائی، پاس تھرو، ایسے مطلب یہ تو کسی نے ڈیفائن کیے نا ان کے مطلب. معنی جو ڈیفائن کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہم نے جب ایک ہی مثال جو دے رہے ہیں نا، ابھی ہم معنی ڈیفائن نہیں کر رہے. ابھی اللہ نے رفع کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ رفع کا معنی وہ کوئی اور آیت لے کے آئے. انہوں نے کہا جی ورفعنا بعدہم درجات، یا انہوں نے کہا ورفعناہم مکانا علیہ. تو بات ابھی یہ کرنے والی ہے کہ مثال قرآن پاک سے کوئی اور ایک یہ لے کے آئیں جہاں پہ رفع ورب کے ساتھ الہ پریپوزیشن آئی ہو. کوئی اور مثال نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو رفع ہے وہ یونیک ہے. یہ بات ہے ابھی. ٹھیک ہے. وہ کوئی اور رفع نہیں ہے. پورے قرآن میں جتنے اور رفع ہیں وہ یہاں والے نہیں ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ نے ساتھ الہ پریپوزیشن ہی نہیں لائی.
اس رفع کا کیا مطلب ہے جو قرآن میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب نہیں دی. بر رفعہ اللہ وما قتلہ یقیناً، میں نے ابھی سوری پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا. اچھا، سالبوہ پہ اب دیکھیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے قتل وقولی منا قتل، ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو. ان کا یہ قول تھا قتل کا. اللہ تعالیٰ نے قتل کی نفی کی، لیکن ساتھ کی بھی نفی کی. اور مرزیوں نے، مرزا غلام قادیانی، انہوں نے تو قرآن نے جس چیز کی نفی کی، انہوں نے اس چیز کا اثبات کیا. انشاءاللہ اس چیز کو پھر ہم بیان کریں گے. مفتی مبشر صاحب تشریف فرما ہے، تو ابھی ہم مفتی صاحب کو سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ نیز گالم گلوچ سے گریز کریں. گزارش یہ ہے کہ بالکل اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے یا مردہ ہوں، مرزا قادیانی کہاں سے سچا ثابت ہوگا؟ کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا؟ مان لیتے ہیں 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوتی آخر میں کیا ہوگا؟ کیا یہ سب کچھ کرنے کی دو عالم سے کرتی ہے؟ چلو میں ہی تمہارے سامنے بیٹھ کے ادھر مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان زانیہ میں مختلف ڈنڈیاں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. میں کہتا ہوں مرزا قادیانی فراڈی تھا، چور تھا، فہمی تھا. ان سب دعووں کے میں دلائل دیتا ہوں. وہ ان کا کیا کرو گے؟ قادیانی انہوں نے مسلمانوں کو بس یہ ان بحثوں کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور مسلمان ہمارے بس ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. جاؤ پھر چیلنج قبول کرو، پھر آؤ نکلو باہر. کہ 1400 سالوں میں آج تک کبھی کسی نے
अलैहिस्सलाम की वफात मुराद ली हो, लाओ तुमने असल मुसफ़ा के अंदर 12 सदियों के मुजद्दिदीन की फहरिस्त दी है, उनमें से कोई एक मुजद्दिद ऐसा ले आओ कि जो वफात मसीह का कायल हो। मुजद्दद, तुम्हारे मुजद्दद का तो काम ही ये होता है कि दीन के अंदर तजदीद करना है। वो साबका सदी के अंदर जो कबीहात होती हैं, जो इस्लाम से या हट चुके होते हैं जो लोग, उनके अंदर इस्लाहात पैदा करते हैं, इसीलिए तो उसको मुजद्दिद कहते हैं, मतलब नया करने वाला, निखारने वाला, बुराइयों को दूर करने वाला। अगर वो ये काम ना करे तो फिर वो मुजद्दिद तो ना हुआ। तो अगर पहली सदी हिजरी के अंदर ये गलत फहमी थी और मुसलमान जो थे वो हयात मसीह के कायल थे, तो चाहिए अकीदा था मुसलमान इस गलती को सही कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ। चलो दूसरी सदी वाले ने भी गलती कर दी, तीसरी वाला उस गलती को सही कर देता, तीसरी वाले ने गलती की, चौथी वाला सही को समझ आया और किसी को समझ। अब थोड़ा सा तस्वीर का एक दूसरा रुख हम आपको दिखाते हैं और चंद जो लुगात हैं और तफासीर हैं इसी का। तो एक एक लफ्ज के 1000 से जायद माना होते हैं। किसी लफ्ज के 10 माना है, किसी के 100 माना है, किसी के 500 माना है, किसी के 1000 माना है, किसी के अरबी के अंदर किसी के लिए 10 अल्फाज आते हैं, किसी के अंदर 100 अल्फाज आते हैं, किसी के लिए 1000 अल्फाज आते हैं, किसी के लिए 10,000 अल्फाज आते हैं। तो ये इतनी फसीह जुबान है। असल में रोला कहाँ पे है? रोला यहाँ पे है कि कादियानी जमात की कुरान अरबी से ना आशनाई, जहालत, बस, और कोई रोला नहीं है। अब इधर मुसलमानों के उलमा बैठे हैं, वो अरबी से वाकिफ हैं और बकायदा उनके 8-8 साल 10-10 साल के कोर्सेज होते हैं, उसमें किताबें पढ़ाई जाती हैं, अरबी के मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं, एक एक लफ्ज़ और एक एक ज़ेर और ज़बर से वाकिफ होते हैं। और दूसरी जानब क्या है, जानब और कोई इनका खली फिर इन्होंने जो मदरसा बनाया सिखाने का हिसाब किताब हो, वहाँ पे सिवाय वो जो है वफात मसीह की आयतों को रटों को वफात मसीह की, ये तो सूरों का काम है।
جو تمہیں کروایا جا رہا ہے یہاں پر. اب ہم ایسے آیتوں کی تفسیر کیا جانا ہے. یہ ساحر بھائی جس بندے سے بات کر رہے تھے مجھے نہیں پتا وہ قادیانی ہے یا اب ساحر سفید و سیاہ کا فرق ہے کہ لاہور جس نے دیکھا نہیں ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کے فضائل و برکات اس کو بیان کرنے شروع کر دوں. لیں کہ جو پاکستان اب مثال لے کر کے بھلے وہ تصویریں سینڈ کر دے بھلے وہ ویڈیو بنا کے سینڈ کر دے لیکن وہ ذائقہ تو اس نے چکھا ہی نہیں ہے پاکستانی نے. گرامر کی باتیں کرتا ہوں اور ایک قادیانی مربی میرے سامنے بیٹھا ہے وہ کو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس نے وہ کیا کرے گا بتائیں کیا جواب کیا دے گا اپنے منہ سے کچھ تو نکالے. نام لے رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ قاعدہ کلیہ کافیہ کا ہے. کافیہ میں یہ لکھا کہ پینے والی کوئی سائٹ کے اوپر چلے جائیں الاسلام.org کے اوپر سوائے چند اردو کے پیراگراف کی عربی قاعدہ یا ادھر ادھر جاؤ کسی عربی ملک کے اندر تو وہاں پہ کسی کو سلام کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے چائے پانی کا پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے. تو وہ میل کے لیے ہمیں کچھ بولنا پڑے گا. جناب یہ دیکھیے اس کا نام توفع جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب لغت کے اندر یہی لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام ہے الکشف والبیان اور اس کا الجزء الثانی ہے دارو اور صفحہ نمبر 184. تو وفا کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا کسی چیز کا پورا لے لینا.
موت اس سے مراد نہیں ہے، موت اس سے مراد نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، عربوں کے اندر جائیں آپ، دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر، یا اور کسی عربی کنٹری کے اندر کوئی ہمارے دوست رہتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی مر جاتا ہے تو وہاں پاک و ہند میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اجمی ہیں۔ فوت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، موت، ماتا یموت۔ موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں بندہ مر گیا ہے، یعنی موت آ گئی ہے۔ موت عربی کا لفظ ہے، اور فوت بھی اگرچہ عربی کا لفظ ہے، جبکہ فوت کا صحیح جو عربی لغت ہے نا وہ یہ ہے اقصو شیء وافین، یعنی کسی چیز کا پورا ہو جانا، کیونکہ وہ وقت پورا ہو جاتا ہے نا انسان کا، تو اس کے لیے پھر یہ پاک و ہند کے اندر فوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ مطلب پورا نہیں کیا، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، مادہ وہی ہے، مادہ وہی ہے، مادہ نہیں بدلا۔ اب یہی بات آپ کو ملے گی تفسیر الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، اور الجزء الاول ہے، دار الکتب العلمیہ لبنان ہے، اور صفحہ نمبر 343 ہے۔ کہتے ہیں ما نتوفا اخذ شیء وافیہ۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، یہاں پہ ہم آگے ہیں تفسیر بغوی کے اندر، اور مطبوعہ ہے میرے سامنے دارالسلام، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 91، اور یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ وَمَا نَتَوَفَّى أَخْذُ شَيْءٍ وَافِيًا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دارالطیبہ مطبوعہ کے اندر تفسیر بغوی کے جلد اول، اس کا صفحہ نمبر ہے 279، یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ توفع کا جو معنی ہے وہ ہے اخذ شیء وافیہ، یعنی کسی چیز کا پورا پورا لے لینا۔ تفسیر رازی کے اندر ہم جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے، کاملاً، بڑھیں گے تفسیر رازی کی جلد ثامن کے اندر، الجزء ثامن، 8ویں جلد کے اندر، تو صفحہ 75 بنتا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ان توفع اخذ شیء۔ اب بات تو یہ علماء کو ہی سمجھ آنی ہے، و اسرار التاویل المعروف بی تفسیر البیضاوی، اور یہ الجزء ثانی ہے، دارو احیاء التراث العربی، بیروت مطبوعہ ہے، اور اس کا صفحہ 151 ہے۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ التوت مطلب موت نہیں ہے، جزوی طور پہ، مانوی طور پہ اس کے ہزارہا معنوں میں سے ایک معنی موت کا ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں یار، موت کے لیے بھی آتا ہے یہ، اور نے بہت بڑی بڑی تفسیروں کی طرف آتے ہیں
مطبوعہ ہے دارالکتب العلمیہ الجز الاول ہے اور صفحہ 168 ہے. یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ وہ اصل تو وفا اخذ شیء وافین. ٹھیک ہے جی. اور آگے انہوں نے کاملن اصل میں اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے. یہ لیں، یہ قرآن صرف مرزے قادیانی کوئی سمجھ ہے اور کسی کا پلے ہی کوئی نہیں پڑا. اور یہ بزرگ جو ہے نا، یہ بابا جی، یہ متوفا ہیں 725 ہجری، تو یعنی کتنی 8ویں صدی ہجری. جی وہ ایویں تھے بابا تے شے ہی کوئی نہیں، بابا تے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک، منارے رٹے ہوئے ہیں. یہ لو جی، تفسیر کا نام ہے اللباب فی علوم الکتاب، الجز الرابع، چوتھی جلد ہے، دارالکتب العلمیہ ہے مطبوعہ، اور صفحہ 199 ہے. کہتے ہیں وا اصل التوفا اخذ شیء وافیا کاملا. اور آگے یہ بھی مینشن کرتے ہیں، کہتے ہیں فمن ماتا، اور جیڑا مر جاندہ ہے نا، فقد وجد عمرہ وافیا کاملا، وہ دی اصل چ عمر پوری ہو جاندی ہے، وہ اپنی پوری عمر نو پا لیندا ہے. اچھا، تو یہ والا بابا کون سے ساتھ؟ لو جی 880 ہجری متوفا ہیں یہ بابا جی، تو 9ویں صدی ہجری بن گئی. کے اندر جو مجدد ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر غرائب القرآن اور المجلد الثانی، دوسری جلد ہے، دارالکتب جامع البیان ہے 513 ہے. اور یہاں اچھا جی آگے من جاؤں، اللہ دی قسم من جاؤں. رولا یہاں پر یہ ان کو پتہ ہی ککھ نہیں نا، جاہل لوگ ہیں، اور یہی عبارت ان سے ہی پڑھوا لیں. یہ تو قوم ہے، کیسی قوم؟ جناب کتاب تفسیر کا نام ہے السراج المنیر. ٹھیک ہے، صفحہ 408 ہے، شاید وہ لفظ مٹا ہوا ہے درمیان والا. دارو حیات تراث جناب، تفسیر کا نام ہے روح البیان اور احیاء التراث العربی، لبنان مطبوعہ ہے. اور جناب صفحہ 366 کے اوپر بھی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. آگے جناب
حسن عباس ذکی کا یہ مطبوع ہے کوئی. اچھا جی یہ اس کا صفحہ 93 کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے, جا کے پڑھ لینا. اچھا جی تفسیر مظری کی طرف آ جاتے ہیں, اور یہ بھی دارو احیاء بس ہے, اور یہی لکھا ہوا ہے, جا کے پڑھ لیجئے گا. اور اس کی تیسری جلد کے اوپر آئیں تو صفحہ 248 234 کے اوپر بھی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. اچھا تو میں سمجھتا ہوں اتنے کافی ہیں. اس کے 100 کے قریب حوالہ آ جاتا ہے میرے, 100 کے قریب. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اگر تمہارے ساتھ یہ گفتگو نہیں کرتے تو ہمیں آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے. ہم اس لیے گفتگو تمہارے ساتھ نہیں کرتے, تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے کہ ہم کس کو جا کے سمجھائیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں کھلا ہوا ہے. توفع کی لغات انہوں نے واضح طور پہ اہل لغات نے, پہلے تو تفسیروں کے حوالے دیے ہیں, اب لغات کے حوالے دینے لگا. موت نہیں لیا, اور ہر ایک نے یہ کہا کہ موت جو ہے وہ ضمنی طور پہ اس کا ایک ترجمہ ضرور بنتا ہے, حقیقی معنی اس کا موت نہیں ہے. کتاب کا نام ہے الجیم, اور الجزء الاول ہے, اور صفحہ 151 اور 196. کتاب کا نام ہے غریب الحدیث, الجزء الاول ہے, صفحہ 398 ہے. اساس البلاغہ دارالکتب العلمیہ مطبوع ہے, الجزء ثانی ہے, صفحہ 347 ہے. اور اس ایک ٹائٹل پیج کے اوپر ہی 10 فحش اغلاط ہیں. ماشاءاللہ, یہ وہ والی بلاغت نہیں ہے, یہ ہمارے بابے کی, مسلمان بابے کی بلاغت ہے, اور مسلمان بابوں کی بلاغت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتاب پر جا کے دیکھ لینا. کتاب کا نام ہے کتاب الابانہ فی اللغات العربیہ, الجزء الاول, بلکہ سوری الجزء الرابع, اور کے اوپر کتاب کا نام ہے الغریبین یا الغریبین, دونوں طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر تثنیہ بنائیں گے تو غریب بین ہوگا, جمع بنائیں گے تو غریب بین بنے گا. فی القرآن والحدیث, الجزء الاول ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 2020 ہے, جا کے پڑھ لیں, 2020 اور 21, ان دونوں صفحات کے. القاموس المحیط ہے, اور دارالحدیث قاہرہ مطبوع ہے, صفحہ 1700 پر بھی توفع کی بڑی نام ہے بھائی.
صفحہ 549 550 551 بڑی تفصیلی گفتگو ہے اور صحیح قادیانیوں کے لطر پریڈ لغت کا اور دوسری ہاں ٹھیک تو صفحہ اس کا ہے 600 الفاظ المقنع اور اچھا جی آگے بڑھتے ہیں المعجم الوسیط کی طرف. صفحہ نمبر اس کا ہے 1047. تاج العروض کی طرف آ جاؤ. التراث العربی مطبوعہ ہے اور الجز الاربعون 40ویں جلد وہی. اچھا جی صفحہ اس کا 220 ہے. جو العروض ہے کہ یہ ہیں تو وہ یہ دو ہی ہیں. دے دوں لسان العرب ہے، دارو صادر بیروت ہے، جز جو ہے الخامس عشر ہے 15ویں جلد. ٹھیک 358 نہیں یار 398 399 اور یہ ساری چلتی ہے 401 تک. ہاں یہ ساری بحث ہے. اچھا کو بتا دوں 304 مشارق الانوار ہے جناب، الجزء ثانی ہے، میں 292 92. علامہ راغب نے صفحہ ہے اس کا 178. اتنے کافی ہیں کہ اور لغات دے دوں یار. اس موضوع کے اوپر یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر ہم کتاب بات سوال یہی ہے ہم کس کو نہیں آتا تو یار اس کو یہ ہم چیزیں سمجھائیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آنی، اس کا پلے ہی نہیں پڑنی. صرف زیادہ دور نہیں جاتے، چھوڑ دو سب پیسوں کو چھوڑ دو. یہ توفع کی لغت مجھے بتا دو، یہ نہیں
زیادہ نہیں، صرف ایک لفظ، اس کی مجھے تم صرفی نحوی طور پہ بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، علم منطق کے اعتبار سے آ کے مجھے اس کی وضاحت کرو، آؤ میرے سامنے آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تو کتنا علمی کتابی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نعرے لگانا میں ہوں مسلم علمی نعرے لگایا کرو اتنے موٹے، اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔